نیک عمل کا تصور آتا ہے تو ہمارے ذہن میں نمازیں آتی ہیں، ہمارے ذہن میں حج آتا ہے، ہمارے ذہن میں زکوٰۃ دینا آتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر صدقات کرنا آتا ہے، کھانا بانٹنا آتا ہے۔ اس طرح کو چند چیزیں ہمارے ذہن کے اندر جو مخصوص عبادات کے ساتھ جڑی ہیں اور یا عمومی طور پہ جن کو عبادات کہا جاتا ہے یا اس کے جو قریب چیزیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ حالانکہ آپ اگر روڈ کے اوپر جا کے اپنے مقابل کو آنے والے کو راستہ دیتے ہیں وہ بھی آپ کا عمل صالح قرار پائے گا۔ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ بھی عمل صالح قرار پائے گا۔ آپ راستے سے گری پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کے ایک طرف کر دیتے ہیں وہ بھی عمل صالح قرار پائے گا۔ آپ کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں وہ بھی عمل صالح قرار پائے گا۔ لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، تو یہ ہمارا دین ہے۔ اچھے رویے عمل صالح ہیں، اچھی اقدار عمل صالح ہیں، اچھے اخلاق عمل صالح ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خیانت نہ کرنا، ان کے ساتھ دیانت سے پیش آنا، یہ عمل صالح ہے۔ کاروبار کو اسلامی اصولوں کے طریقوں کے مطابق کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ جو کہا ہے وہی دینا، یہ عمل صالح ہے اور عمل صالح ہے۔ آپ جو ہے وہ اچھی معاشرت کی تشکیل کے لیے جو کر رہے ہیں وہ عمل صالح ہے۔ مدرس جو پڑھا رہا ہے وہ عمل صالح ہے، شاگرد جو پڑھ رہا ہے وہ عمل صالح ہے۔ شاگرد کا وقت ضائع نہ ہو، استاد کا وقت ضائع نہ ہو۔ اگر شاگرد خیال رکھتا ہے یا استاد خیال رکھتا ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے جس میں ہماری پوری معاشرت آتی ہے، اس لیے اس کو حسنات دنیا میں ہمارے مفسرین نے شمار کیا، جس سے انسانوں کو خوشی ہوتی ہے، انسانوں کو راحت پہنچتی ہے، انسانوں کو نفع پہنچتا ہے۔ وہ کافر بھی ہوں اور ان کو بھی کوئی نفع پہنچتا ہے، آپ نے راستہ بہتر کر دیا اور اس سے کافر بھی گزرتا ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ عمل صالح قرار پائے گا۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جس سے خیر پھوٹتی ہے اور معاشرے میں صالحیت کا نور پھیلتا ہے وہ بھی عمل صالح قرار پائے گا۔ آپ اپنی گاڑی کو صحیح کرواتے ہیں اور اس کا دھواں ماحول کے اندر آلودگی کا سبب نہیں بنتا تو وہ عمل صالح کے زمرے میں آئے گا۔ اور اگر آپ کی گاڑی کے دھوئیں سے ماحول میں آلودگی پھیلتی ہے تو وہ عمل بد کے زمرے میں آئے گا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ تو کوئی بری بات ہے ہی نہیں۔ راستے میں اگر کوئی آپ چھلکا پھینک دیتے ہیں اور اس سے کوئی بندہ نہیں بھی پھسلتا، کسی کا اتفاقاً پاؤں نہیں بھی آتا ہے، لیکن وہ عمل بد کہلائے گا۔ اور اگر راستے میں گری ہوئی کوئی چیز اٹھا کے آپ ایک طرف کر دیتے ہیں تو وہ عمل صالح قرار پائے گا۔ آپ بیٹھتے ہوئے خیال کرتے ہیں کسی کا تو وہ عمل صالح قرار پائے۔ ہمارے دین کی تعلیمات دیکھیے، لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ لہسن اور پیاز کھانے کے بعد ایک خاص قسم کی سمیل منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ جب مسجد میں آئیں گے تو نمازی کو وہ تکلیف ہوگی۔ تو ہمارے دین نے اس تکلیف سے اس کو بچانے کے لیے اس امر سے منع کر دیا۔ تو کوئی سگریٹ نوشی کرے اور وہ دوسرے کو تکلیف پہنچے جو سگریٹ نوشی نہیں کرتا ہے تو یہ کس طرح جائز ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت علیہ رحمہ، اس زمانے کے اندر یہ بجلی تو نہیں ہوا کرتی تھی تو مسجدوں کے اندر دیے جلائے جاتے تھے۔ پرانے لوگ جانتے ہوں گے سرسوں کا تیل ڈالا جاتا تھا، یہ مٹی کا تیل ان دیوں میں نہیں ڈالا جاتا چونکہ یہ بدبودار ہوتا ہے، مسجد میں جلائے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت دیے کو جب جلانے کے لیے دیا سلائی کو روشن کرتے تو اس دیے کو مسجد سے باہر لے جاتے اور وہاں دیا سلائی سے اس کو جلاتے اور پھر مسجد میں لا کے رکھتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا یہ جو دیا سلائی ہے گندھک ہے اس کے مصالحے کے اندر، اور جب اس کو جلایا جاتا ہے تو ہلکی سی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ جس دین نے مسجد میں پیاز کھا کر آنے سے منع کیا ہے وہ دین اس کو بھی گوارا نہیں کرتا، لہٰذا یہ باہر جلے گی تاکہ بدبو باہر پھیلے اور پھر اس کو آگ لگ جائے گی تو اس کو میں اندر لے کے آؤں گا۔ یہ دین ہے ہمارا، کوئی دین سے ہٹ کے چیز نہیں کہ آپ کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، آپ نے مسواک نہیں کی ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مروتاً وہ آپ کو نہیں کہتا تو الگ بات ہے، لیکن یہ بدتمیزی ہے۔ آپ اگر آپ مجلس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ تو یہ صرف مینرز ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ اعمال صالحہ کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں۔ تو